ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجمعہ۔ باب فرض الجمعۃ لقول اللہ تعالی، جمعہ کی فرضیت کا بیان اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، فاسعوا تو دوڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور چھوڑ دو تجارت، فاسعوا فامضوا، فاسعوا کا مطلب ہے وامضوا یعنی چلنا، کیونکہ نماز کے لیے دوڑنا اور ایسا دوڑنا کہ جس میں شور ہو منع ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون، کہ ہم آخری لوگ ہیں، امت مسلمہ آخری امت ہے، السابقون لیکن سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، یوم القیامت قیامت کے دن، بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود اس کے کہ پہلے لوگ ہم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، ثم ھذا یومہم الجمعۃ، جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت، وہل علی الصبی شہود یوم الجمعۃ، اور کیا بچے پر بھی جمعے کے دن حاضری ضروری ہے، او علی النساء یا عورتوں پر، یعنی ان پہ بھی فرض ہے جمعہ۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کر لے، یعنی کوئی بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے، فرض کے درجے میں تو نہیں لیکن پسندیدہ ہے، اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، لازم ہے، جمعہ ہوتا نہیں جب تک غسل نہ کیا جائے، اور بعض نے کہا کہ یہ وجوب کے معنوں میں نہیں بلکہ مستحب ہونے کے معنوں میں ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء قال حدثنا جویریۃ بن اسماء عن مالک عن الزہری عن سالم بن عبد اللہ بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بن الخطاب بینما هو قائم فی الخطبۃ یوم الجمعۃ، کہ عمر بن خطاب اس اسنا میں کہ وہ کھڑے تھے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے، اذ جاء رجل من المہاجرین الاولین، جب آیا ان کے پاس ایک شخص مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے مہاجر تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان تھے۔ فناداہ عمر، تو ان کو حضرت عمر نے خطبے کے حالت میں پکارا، ایت ساعۃ ھذہ، کون سی ہے گھڑی یہ کون سا وقت ہے؟ قال انی شغلت، تو انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا، فلم انقلب الی اہلی، تو میں گھر نہ جا سکا، حتی سمعت التاذین، یہاں تک کہ میں نے آذان سن لی یعنی جمعے کی، فلم ازد علی ان توضأت، تو میں نے نہ زیادہ کیا اس پر کہ میں وضو ہی کر لوں، یعنی میں صرف وضو کر کے آ گیا۔ فقال، تو فرمایا، کس نے؟ حضرت عمر نے، والوضوء ایضا، اور وضو ہی بس، وقد علمت، حالانکہ تم کو پتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ حضرت عمر کے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سنتوں کی پابندی کرانے میں بھی کس قدر شدید تھے، کہ حضرت عثمان جیسے شخص کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور خطبے کی حالت میں بھی ان کو سب لوگوں کے سامنے پکڑ کے کہا کہ تم صرف وضو کر کے کیوں آ گئے ہو، نہائے کیوں نہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر جوان شخص پر فرض ہے، واجب ہے، اور واجب یہاں یعنی لازم کے معنوں میں آ رہا ہے۔ ایک اصطلاحی واجب ہوتا ہے نا جو آپ فقہ اور اصول فقہ میں پڑھتے ہیں، یہاں واجب کا لفظ لازم کے معنوں میں کہ لازمی ہے۔ باب الطیب للجمعۃ، جمعے کے دن خوشبو لگانا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ بن جعفر قال اخبرنا حرمی بن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابی بکر بن المنکدر قال حدثني عمرو بن سلیم الانصاری قال اشهد على ابی سعید، عمرو بن سلیم کیا کہتے ہیں کہ میں ابو سعید پر گواہی دیتا ہوں،
قال اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سعید کیا کہتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی گواہی؟ قال، آپ نے فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے. وان یستنى، اور یہ کہ مسواک کرے. سین نون نون سن، سن دانت کو کہتے ہیں، اسنان دانتوں کو کہتے ہیں. یستنى یعنی دانت صاف کرے. وان یمس طیبا، اور یہ کہ خوشبو لگائے، مس کرے یعنی اس میں نہانا نہیں بلکہ صرف چھو لینا بھی کافی ہے. ان وجدہ، اگر وہ پائے، یعنی اگر کسی کے گھر میں خوشبو ہو تو جمعے کے دن وہ خوشبو بھی لگائے. قال عمر کہتے ہیں، اما الغسل فاشهد انه واجب، کہ غسل کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واجب ہے. واما الاستنان والطیب فاللہ اعلم، اور مسواک اور خوشبو جو ہے اللہ عالم اب واجبن ہوا ام لا، کہ یہ واجب ہے یا نہیں. ولکن ھذا فی الحدیث، لیکن یہ حدیث میں ایسے ہی آیا ہے. قال ابو عبداللہ هو اخو محمد ابن المنکدر ولم يسمى ابو بکر ھذا، رواہ عنہ بکیر بن الاشج وسعید بن ابی ہلال وعدۃ، وکان محمد ابن المنکدر یکنى بابی بکر وابی عبداللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا تینوں ہی لازم ہے. اور چونکہ یہ تینوں ایک جگہ پر آ گئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو غسل ہے یہ اس طرح واجب نہیں آتا کہ جو فرض کے درجے میں ایک طرح سے آ جاتا ہے، بہت ضروری، یعنی بہت پسندیدہ ہے، بہت اس کی تاکید کی گئی. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ ایسا نہیں کہ جیسے کسی نے فرض نماز چھوڑ دی ہو، اس کا قصور ایسا نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جیسے خوشبو ہے، مسواک ہے، ان کا بھی حکم ایسے ہی جیسے غسل کا کہا گیا. باب فضل الجمعہ، جمعہ کی فضیلت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه، جس نے غسل کیا جمعہ کے دن ایسا غسل جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، یعنی پوری طرح جسم کو دھویا. ثم راح، پھر گیا، فکأنما قرب بدنۃ، تو گویا اس نے قربانی کی ایک اونٹ کی. ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، اور جو دوسرے نمبر پہ گیا، فکأنما قرب بقرۃ، گویا اس نے گائے کی قربانی کی. ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو تیسرے نمبر پہ گیا یا تیسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب قبشا اقرن، تو اس نے سینگوں والا ایک مینڈھا قربان کیا. ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھے نمبر پہ گیا، فکأنما قرب دجاجۃ، تو گویا اس نے ایک مرغی ذبح کی. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو نمبر 5 گیا، فکأنما قرب بیضۃ، تو گویا اس نے ایک انڈا قربان کیا. فاذا خرج الامام، اور جب امام نکل آتا ہے یعنی خطبہ دینے کے لیے، حضرت الملائکہ، تو ملائکہ حاضر ہو جاتے ہیں. یستمعون الذکر، وہ بھی محفل میں وہ ذکر سننے لگتے ہیں، یعنی پھر وہ نمبر لگنے بند ہو جاتے ہیں اور سب خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. باب حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان عمر رضی اللہ عنہ بینما هو یخطب یوم الجمعۃ، کہ ابو ہریرہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ اس دوران کے حضرت عمر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. اس دخل رجل، کہ ایک شخص آیا، اور یہ حضرت عثمان ہی کی طرف اشارہ. فقال عمر، تو حضرت عمر کہتے ہیں، لما تحتبسون عن الصلاۃ، تم لوگ نماز سے کیوں رک جاتے، دیر سے کیوں آتے ہو. فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا، ما ہوا الا سمعت النداء، کہ میں نے صرف آذان سنی. فتوضأت، تو میں نے وضو کر لیا. فقال الم تسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سن رکھی. یقول، کہ آپ فرماتے تھے، اذا راح احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کو جائے تو غسل کر کے جائے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حضرت عمر کی خفگی جو تھی وہ کس بات پر تھی، ایک دیر سے آنے پر اور دوسرا غسل نہ کرنے پر. اس سے جمعے کے دن غسل کی اہمیت ثابت ہوتی. باب الدہن للجمعۃ، جمعہ کے دن تیل لگانا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبری قال اخبرنی ابی عن ابن ودیعہ عن سلمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، نہیں غسل کرتا کوئی شخص جمعے کے دن. وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور پاک ہوتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے پاک ہونے میں، یعنی صفائی کرنے میں. وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور تیل لگاتا ہے اپنے تیل میں سے. اور يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، یا خوشبو لگاتا ہے اپنے گھر کی خوشبو میں سے. ثُمَّ يَخْرُجُ، پھر وہ نکلتا ہے. فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، پھر نہیں وہ جدائی ڈالتا دو لوگوں کے درمیان. ثُمَّ يُصَلِّي، پھر وہ نماز پڑھتا ہے. ما کتب لہ، جو اس کے لیے قسمت میں ہو. ثم ینصت، اور پھر چپ رہتا ہے. اذا تکلم الامام، جب امام بول رہا ہوتا ہے. الا غفر لہ، یہ جو پہلے لا آیا نا اس کی نفی کر رہا ہے یہ الا.
مگر یہ کہ اس کے لیے بخش دیے جاتے ہیں ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان گناہ ہو چکے ہوں۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جمعے کا حق کیا کیا ہے؟ نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 خوب صفائی کرنا اپنی، یعنی صرف غسل کی بات نہیں آئی بلکہ یتطہر ما استطاع من طہر، یعنی ڈیپ اپنی اچھی طرح صفائی کرنا، اور پھر وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، یعنی تیل وغیرہ لگانا، جس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میک اپ کے لیے ایک تیل ہی جیسی چیز تھی، یا اپنے آپ کو مزید چمکانے کے لیے، جبکہ اب اور بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ مراد اس میں یہ ہے کہ اپنے صفائی اور میک اپ وغیرہ کا خیال کرنا۔ او یمس من طیب بیتی، اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے کچھ لگانا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ذرا خوشبو وغیرہ سمیٹ کے حفاظت سے رکھتی ہیں اور مردوں کو لگانے کے لیے انہی سے مانگنی پڑتی ہے، تو اس لیے کہا گیا من طیب بیتی ہی۔ ثم یخرج، پھر وہ تیار ہو کے ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا خوشبو لگا کے تیل لگا کے صاف کپڑے پہن کے نکلتا ہے۔ اور مسجد میں اب جا کے کچھ حقوق مسجد کے ہیں کہ جب جا کے بیٹھے تو 2 بیٹھوں کے بیچ میں نہ گھس کے بیٹھے، ہو سکتا ہے ان دونوں کی دوستی ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہوں، لہٰذا ان کے اندر مت گھسے، یعنی ان کے درمیان جدائی نہ ڈالے۔ ثم یصلی، پھر نماز پڑھے، ما کتب لہ، جو بھی اس کی قسمت میں ہے نماز پڑھنا۔ ثم ینصت، پھر چپ بیٹھے، کب؟ اذا تکلم الامام، جب امام کلام کر رہا ہو۔ تو ایسا شخص جو اس ادب اور احترام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے وعدہ ہے کہ پھر اس کے 1 ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جمعے کا اہتمام جو ہے اس کی خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے، اور عورتوں کو خوشبو وغیرہ بھی پاس رکھنے کی تعلیم ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال طاؤوس قلت لابن عباس ذکروا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغتسلوا یوم الجمعۃ واغسلوا رؤوسکم، کہ جمعے کے دن نہاؤ اور اپنے سر بھی دھو، یعنی کوئی صرف نیچے نیچے کا حصہ نہا کے نہ آ جائے بلکہ سر بھی دھوئے۔ وَإِن لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، اگرچہ تم جنبی نہ ہو، کیونکہ عموماً انسان جنابت کی حالت میں سر دھونے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ جمعے کے دن بھی سر دھو، اسی لیے پچھلی حدیث میں آیا کہ ایسا غسل کرے جیسے جنابت کے لیے کیا جاتا ہے۔ وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، اور خوشبو لگاؤ۔ قال ابن عباس اما الغسل فنعم اما الطیب فلا ادری، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے، لیکن طیب خوشبو اس کا نہیں مجھے معلوم کہ یہ بھی اسی درجے کا حکم ہے جیسے غسل کا، کہ اگر کسی کے پاس خوشبو ہے ہی نہیں بیچارے کے تب وہ تو گیا، تو نہیں، اس کے اوپر وہ پابندی نہیں جتنی غسل، کیونکہ غسل تو پانی سے ہو جاتا ہے، جبکہ خوشبو کے لیے پیسے بھی لگتے ہیں، تو اس میں دونوں کا حکم پھر ایک جیسا نہیں ہو سکتا کہ سب شاید افورڈ نہ کر سکے، ایون خوشبودار صابن سے بھی نہانا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی وسعت ہے، اور اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ لوگ اپنی حیثیت اور اپنی ضروریات کے مطابق بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابراہیم بن میسرہ عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغسل یوم الجمعہ فقلت لابن عباس ایمس طیبا، میں نے ابن عباس سے کہا کہ کیا خوشبو لگائے، او دہنا یا تیل، ان کان عند اہلہ، اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو، فقال لا اعلمہ، تو کہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ باب یلبس احسن ما یجد، پہنے عمدہ لباس جو وہ پاتا ہے، یعنی جمعے کے دن عام لباس سے بہتر لباس پہننے کی بات۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان عمر بن الخطاب رأى حلة سیراء عند باب المسجد، عمر بن خطاب نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا بکتے ہوئے دیکھا، حلتن ایک جوڑا یا ایک ڈریس اوپر والا، سیارا ریشمی، عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس۔ فقال یا رسول اللہ، حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اشتریت هذه، اگر آپ اس کو خرید لیں، فلبستها یوم الجمعہ، اور آپ اس کو جمعے کے دن پہنا کریں، وللوفد، اور جب وفد آتے ہیں آپ کے پاس مختلف ملکوں کے اس وقت پہنے، اذا قدموا علیک، جو آپ کے پاس آئیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ، کہ اس قسم کے لباس تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی اپنے لیے پسند نہیں کیا بہت قیمتی کپڑا۔ ثم جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها حلل، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے جوڑے آئے، یعنی کسی بادشاہ نے بھجوائے ہوں گے یا کہیں سے بھی آئے،
فآتا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منہا حلتن، تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے ایک ایسا ہی لباس دے دیا. فقال عمر کہاں چپ رہنے والے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسوتنیہا، آپ مجھے تو اس کو پہنا رہے ہیں، وقد قلت فی حلۃ اتارد ما قلت، اور اتارد کے حلے کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ معلوم ہے. اتارد اس شخص کا نام ہے جو وہ لباس بیچتا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم اکسو، کہا یہ میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا لتلبسہا کہ تو خود پہن لے، یعنی یہ اس لیے دیا کہ جا کے اپنے گھر والوں کو دے دو یا کسی اور کو دے سکو تم، کیونکہ اب وہ چیز جو آتی تھی وہ آپ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے. تو یہ کہ ان کے پوچھنے پہ آپ نے فرمایا کہ یہ تم خود تو نہ پہنو، میں نے تمہیں پہننے کو نہیں دیا، لیکن مراد یہ تھی کہ تم آگے جس کو جائز ہے پہننا، جیسے عورتیں وغیرہ ریشمی لباس، تو ان کو دے سکتے ہو. فکساها عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اخن لہ بمکہ مشرکا، حضرت عمر بن خطاب نے وہ اپنا جوڑا جو تھا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو ابھی مکہ میں شرک کی حالت میں تھا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیز غیر مسلم لوگوں کو بطور تحفہ دی جا سکتی ہے جو بذات خود تو حرام نہ ہو لیکن اس کا استعمال مخصوص حالت میں حرام ہو. مثلا شراب آپ تحفے میں نہیں دے سکتے، لیکن ریشمی کپڑا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام لیکن عورت کے لیے حلال ہے، تو فی ذات ہی وہ حرام چیز نہیں ہے، یعنی ریشم حرام خود تو نہیں ہے، اس کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. لہٰذا آپ نے اس کو خود نہیں پہنا بلکہ اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو بھیج دیا. اور بھائی سے مراد حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور بھائی سے مراد یعنی دوست بھی ہو سکتا، فرینڈ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نان مسلمز کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں. باب السواک یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مسواک کرنا. وقال ابو سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ مسواک کیا جائے، جو پیچھے گزر چکی حدیث. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پہ یہ مشکل نہ ہوتا، او علی الناس، یا لوگوں پر، لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعیب بن الحبحاب قال حدثنا انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرت علیکم فی السواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت کچھ کہہ دیا تم کو مسواک کے بارے میں. اکثر تو نہیں، بہت کثرت سے کہا. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن منصور وحسین عن ابی وائل عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوص فاہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اٹھتے تو اپنے دانتوں کو مسواک کیا کرتے تھے. یسوسو کا مطلب ہوتا ہے دائیں سے بائیں پھرنا. تو یہ تہجد کے لیے اگر مسواک ہے تو پھر جمعے کے لیے تو اور بھی شرط ہے. باب من تسوق بسواک غیرہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا مسواک استعمال کر لے، کیا اس کی اجازت ہے؟ جیسے گھر میں بہن بھائی کبھی کر لیتے ہیں. حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان بن بلال قال قال هشام بن عروہ اخبرني ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل عبد الرحمن بن ابی بکر، داخل ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر، ومعه سواک، اور ان کے پاس مسواک تھی. یہ عبد الرحمن جو ہے یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، کہ وہ کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی تھی. یستن بھی، اور وہ مسواک کر بھی رہے تھے. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا. فقلت لہ، تو میں نے اپنے بھائی کو کہا آتنی ھذا السواک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو. فآتانیہ، تو انہوں نے وہ ان کو دے دی. فقسمتہ، تو وہ کہتی ہیں میں نے اس کو توڑا. ثم مزغتہ، پھر میں نے اس کو چبایا. فآتیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. فاستن بہ، آپ نے اس سے مسواک کیا. وہ مستند الی صدری، اور آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس سے دو باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پہ پڑنے سے پہچان گئی کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے مسواک کرنے کو. اس کو کہتے ہیں کامن سینس، کہ انسان زبان سے بلوانے کی بجائے دوسرے کی نگاہوں کا پیغام سمجھے کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور جتنی زیادہ یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی اتنے دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ خوشگوار ہو جاتے ہیں. اور یہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو میاں بیوی سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے یہ بات. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا اور چبا کے دیا، کیونکہ آپ بیمار بھی تھے تو مسواک جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے اور اس کو کرنے سے پہلے اس کے ریشوں کو نرم کرنا پڑتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جھوٹا والی بات ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. اگر ویسے کسی کی طبعی اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی کا جھوٹا نہیں لے سکتا تو نہ لے، لیکن عورت کا لعاب دہن جو ہے
وہ مرد کے لیے ناپاک نہیں ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی جیسے بیوی کا لاب دہن جو ہے وہ شوہر کے لیے. کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ بوٹی کھا کر رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے اس کو دوبارہ کھایا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان باہم کس قسم کے تعلقات تھے. پھر اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ان کے بھائی اندر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہتے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ایک جگہ پر کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی میاں بیوی کو. عموماً اس چیز کا رواج ہے کہ اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں حیا کے وہ تقاضے نہیں کہ جو کسی اور جگہ پر ہو سکتے ہیں. اس لیے اس قسم کی چیزیں پیدا کر کے ایک مصنوعی ماحول پیدا کرنا اور یہ ظاہر کرنا بظاہر اجنبی نظر آنا کہ جی ہمارا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم تو ایک دوسرے کے لگتے ہی کچھ نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں ساس یا نندے وغیرہ یا اور رشتے دار جیلس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ نظر نہ لگ جائے تعلقات کو، تو اس لیے شاید یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. یہ ہمارا آن دا ہول ایک معاشرے کا ٹرینڈ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات اکٹھے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک دوسرے پہ ٹیک بھی لگائے ہوئے ہے تو اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی خراب تھی. ہمارے یہاں تو اگر بیمار بھی کوئی ہو تو شوہر کو پاس جانے کی اجازت نہیں کہ اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بس یہ تو بیوی کی خدمت کیے چلے جا رہا ہے. حالانکہ اسلام میں بیوی کی کیئر کرنا اور اس کا اظہار کرنا جو ہے یہ ایک پسندیدہ چیز ہے، ناپسند نہیں. ایسے جو رکاوٹیں ہم نے معاشرے کے اندر قائم کر رکھی ہیں کہ شوہر اور بیوی کسی کے سامنے بات ہی نہ کریں اور بات کریں تو وہ برا منایا جاتا ہے یا اس کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے. تو یہ بے حیائی میں نہیں آتا. ایک طبعی نیچرل جو ایک دائرے کے اندر یا حدود کے اندر رہ کے جو تعلق ہے دونوں کے درمیان، اسلام نے اسے نہیں روکا. یہ رکاوٹیں ہمارے معاشرے کی پیدا کرتا ہے. یہ انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ جدید تحقیق کے مطابق مسواک کے عرق میں ایسے کیمیکلز موجود ہیں جو اینٹی سیپٹک اور اینٹی کینسر ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا. باب ما یکرہ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ، جمعہ کے دن صبح کی نماز میں کیا صورت پڑھی جائے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن عبد الرحمن هو ابن ہرمز الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ الف لام میم سجدہ، تنزیل الکتاب من اللہ، یہ سورۃ سجدہ کی بات ہے. اور دوسری رکعت میں وَهَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. آپ دیکھیں کہ ان صورتوں میں زمین کی تخلیق، انسان کی تخلیق اور قیامت وغیرہ کا ذکر ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ جمعہ کے دن ہوا. تو اس مناسبت سے شاید آپ ان صورتوں کا انتخاب کرتے تھے کہ انسان ان دنوں میں اس چیز کو دہرا لے، یاد کر لے. باب الجمعۃ فی القری والمدن، بستیوں اور شہروں میں جمعہ پڑھنا. یعنی جمعہ کی نماز کسی گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے اور شہر میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا چند گھر ہیں وہاں پر تو وہ ٹریول کر کے شہر ہی پہنچے تو جمعہ پڑھ سکتے نہیں. اگر وہ لوکلی جمعہ ارینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہر سیکٹر کی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو ایک گلی میں 2 جمعے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی جمرۃ الضبعی عن ابن عباس انه قال ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في مسجد عبد القیس بجواثہ من البحرین. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلا جمعہ جو جمعہ ہوا مسجد نبوی کے علاوہ وہ مسجد عبد القیس میں ہوا جو جواسا کے مقام پر تھی. جواسا جگہ کا نام ہے. اور جواسا کہاں ہے؟ یہ بحرین کا علاقہ ہے، یعنی دور کا علاقہ جہاں پر الگ سے جمعہ پڑھا گیا. یعنی یہ تکلف نہیں کیا گیا کہ وہ سارے لوگ وہاں سے بھی آ کے مسجد نبوی میں ہی پڑھے. اگر یہ شرط عائد ہوتی تو ہم کو بھی ہر جمعے مدینہ جانا پڑتا. حدثنا بشر بن محمد المروزی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال اخبرنا سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. وزاد اللیث قال یونس وكتب رزیق ابن حکیم الى ابن شہاب وانا معه یومئذ بواد القرى، کہتے ہیں کہ لکھا رزیق بن حکیم نے ابن شہاب زہری کو اور میں ان کے ساتھ تھا اس دن واد القرى میں تھا ابن شہاب کے پاس. جب ان کو لکھا ہوا آیا هل ترى ان اجمع، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں جمعہ پڑھوں؟ ورزیق عامل علی ارض یعملها،
اور رزیق جو تھے اپنی زمین میں یعنی دور دراز علاقہ تھا کھیتی باڑی کرتے تھے. وفیہا جماعت من السودان، اور ان میں کچھ حبشی لوگ تھے. سودان سود سے ہے، سود عربی میں سیاہ چیز کو کہتے ہیں. سودان سیاہ لوگوں کے رہنے کا ملک یا علاقہ یا لوگوں کا اکٹھ، تو یعنی حبشی لوگ ان کے آس پاس رہتے تھے. وغیرہم. ورزیق یومئذ علی ایلہ، اور رزیق ان دنوں میں ایلہ میں تھے یعنی ایلہ کے حاکم تھے. فکتب ابن شہاب، تو انہوں نے ابن شہاب سے ایک فتویٰ پوچھا، اور ابن شہاب باد القرا میں تھے. وَأَنَا أَسْمَعُ، اور میں نے سنا، يَأْمُرُهُ أَن يُجَمِّعَ، کہ وہ انہیں حکم دے رہے تھے کہ لوگوں کو اسی علاقے میں ملا کے جمعہ پڑھ لو. يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ، اور ان کو ابن شہاب نے کیا دلیل دے کے بھیجی کہ سالم کون تھے؟ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے. کہ سالم حدثه ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی ابن شہاب الزہری نے حدیث بھی لکھ کے بھیجی ان کے سوال کے جواب میں. کیا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ حدیث یہاں کیوں لکھ رہے ہیں؟ ان کو بتانے کے لیے کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو وہاں کے حبشی لوگ جو ہیں وہ تمہاری رعیت ہیں، تم ان کے ذمہ دار ہو، لہذا ان کو جمعہ بھی پڑھا سکتے ہو. الامام راعن، امام بھی نگران ہے. الامام اب یہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے اور شہر کا امام بھی. ومسئول عن رعیتہ، وہ بھی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ، اور ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کا نگران ہے. وہو مسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. رعیت سے مراد جن کی نگرانی اس پر لازم آتی ہو. والمرأۃ راعیۃ، عورت بھی نگران ہے. فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں. مسئولۃ عن رعیتہا، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والخادم راعن، نوکر بھی راعی ہوتا ہے، نوکر بھی ذمہ دار ہوتا ہے. کس چیز میں؟ فی مال سیدہ، اپنے آقا کے مال میں. مسئول عن رعیتہ، اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں کہ جو اس کو کچن کا آٹا، دال، چاول، چینی، گھی دیا تھا اسے ضائع تو نہیں کرتا رہا، اس سے بھی سوال ہوگا. قال وحسبت ان قد قال، اور کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا والرجل راع فی مال ابیہ، اور ایک شخص اپنے باپ کے مال میں بھی نگران ہوتا ہے. وہو مسئول عن رعیتہ وکلکم راع ومسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ اس نے کتنی ذمہ داری نبھائی اور کتنا ان کا خیال رکھا. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی حیثیت میں ہے تو وہ نگران ہے، اور ایک یہ کہ اگر اس کے سامنے کوئی بھی نہیں، اکیلا کسی قید خانے میں ہے مثلاً، تو وہ کہے میں تو نگران نہیں ہوں، تو کلکم سے تو نکل گیا نہیں، وہ پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے جسم اور اپنی صلاحیتوں پر نگران ہے، ان کا ذمہ دار ہے. اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کا حق کتنا ادا کیا، ان سے اپنی قوتوں سے کیا کام لیا. اسی لیے وہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا، کہ ہماری قوتوں سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کیونکہ ہم اس پہ نگران بنائے گئے ہیں. باب هل علی من لم یشهد الجمعۃ غسل من النساء والصبیان، کہ عورتوں اور بچوں میں سے جو جمعے کے لیے حاضر نہ ہوں کیا وہ بھی نہا لیں. وغیرہم، اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی. وقال ابن عمر کہتے ہیں انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعہ. ابن عمر کی رائے یہ ہے کہ جمعے کا غسل اسی پہ واجب ہے جو جمعہ پڑھتا ہو. جو جمعہ نہ پڑھنے جائے، گھر میں رہ رہا ہے، تو وہ اگر غسل نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول. عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچے، عورتیں، معذور، مسافر، ان پہ جمعہ کا غسل واجب نہیں لیکن افضل ہے، پسندیدہ ہے، کرنا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وہیب قال حدثني ابن طاووس عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الاخرون السابقون یوم القیامۃ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعدہم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يوما. مسلمان پہ لازم ہے کہ 7 دنوں میں ایک دن ضرور نہائے. یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، جس میں وہ اپنا سر بھی دھوئے، اپنا جسم بھی دھوئے. رواہ ابان بن صالح عن مجاہد عن طاووس عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ تعالی علی کل مسلم، اللہ تعالی کا حق ہے ہر مسلمان کے ذمہ. کیا؟
حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ 7 دنوں میں ایک دن تو ضرور نہائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی نہائیں، یعنی جمعے کے دن، خواہ انہوں نے جمعہ نہیں بھی پڑھنا. یعنی عام دنوں میں بھی نہا سکتے ہیں لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو جمعے کے دن کے نہانے کا ہے. اب چھٹی نہیں تو کیا کریں. حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا شبابہ حدثنا ورقاء عن عمرو بن دینار عن مجاہد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذنوا للنساء باللیل الى المساجد. آپ نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت بھی مسجد آنے کی اجازت دو. حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا ابو اسامہ حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. حضرت عمر کی ایک بیوی صبح اور عشاء کی نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی. فقیل لها لم تخرجین، اس سے کہا گیا تم کیوں جاتی ہو. وقت تعلمین، حالانکہ تجھے پتا ہے ان عمر یکرہ ذالک، کہ عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں. ویغار، اور غیرت کھاتے ہیں. قالت، کہنے لگی وما یمنعہ ان ینہانی، اور ان کو کس نے روکا ہے کہ مجھے روکیں، وہ پھر مجھے روکتے کیوں نہیں، روک لیں مجھے. قال یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روکتا ہے کہ آپ نے چونکہ منع کیا ہے مردوں کو اس لیے وہ منع نہیں کر سکتے. کیا فرمان ہے آپ کا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں حاضر ہونے سے مت روکو. اور اسی پر قیاس کر سکتے ہیں علم کے لیے نکلنا، اور خاص طور پر دین کے علم کے لیے، اور عبادت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس لیے بہت سے عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے، ہماری ساس اجازت نہیں دیتی کہ ہم پڑھنے کو نکلیں، تو کیا اگر ہم پھر بھی نکل آتے ہیں تو گناہگار ہیں؟ گناہگار نہیں ہیں. ہاں کوشش کریں طریقے سے انہیں منا بھی لیں ساتھ. اور یہاں حضرت عمر کا کیا پتہ چلتا ہے؟ غیرت، غصہ، خاندانی وجاہت، رسم و رواج سب اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ. یعنی اندر سے کھول رہے ہیں، روکتے نہیں ہیں بیوی کو. کیوں نہیں روکتے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ ہے اصل ایمان. باب الرخصت، رخصت ان لم يحضر الجمعۃ فی المطر، اگر کوئی بارش کی وجہ سے جمعے میں نہ جائے، یعنی اس چیز کی اجازت ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرني عبد الحمید صاحب الزیادی قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سیرین قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطیر. ابن عباس نے اپنے مؤذن کو بارش کے دن میں کہا، اذا قلت اشہد ان محمد رسول اللہ، جب تم یہ کہہ چکو کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، فلا تقل حی علی الصلاۃ، تو حی علی الصلاۃ مت کہنا. قل صلوا فی بیوتکم، کہنا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فکأن الناس استنکروا، تو گویا لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، تعجب ہوا ان کو. قال فعلہ من هو خیر منی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اس شخص نے بھی کی تھی جو مجھ سے زیادہ اچھے تھے. ان الجمعۃ عظمۃ، کہ جمعہ تو فرض ہے. وانی کرہت ان اخرجکم، لیکن مجھے ناپسند ہوا کہ میں تمہیں گھروں سے نکالوں. فتمشون فی الطین والدحض، کہ تم نکلو مٹی میں اور کیچڑ میں، پھسلنے میں. دحض کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، یعنی پھسلن میں نکل کے پھسل کے گرو. اس سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لو. لیکن اگر سڑکیں مٹی کی نہ ہو اور پھسلنے کا ڈر نہ ہو، ویسے ہی بارش ہو رہی ہے اور پکی سڑک ہے، چھتری بھی اویلیبل ہے، تو اس صورت میں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے، جمعے کے لیے چلے جانا چاہیے. یہ صرف اس صورت میں کہ جب جانا خطرناک ہو، گرنے کا، چوٹ کھانے کا، ہڈی توڑانے کا ڈر ہو. باب من این تؤتی الجمعہ، کہاں کہاں سے جمعہ کے لیے آیا جا سکتا ہے، کتنی دور سے جمعہ کے لیے آنا چاہیے. وعلی من تجب، کس پر واجب ہے؟ لقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وقال عطا کہتے ہیں اذا کنت فی قریۃ جامعۃ، اگر تم ایک ایسی بستی میں ہو کہ جو بڑی ہے، فنودی بالصلاۃ من یوم الجمعہ، تو پھر جمعے کے دن آواز دی جائے، فحق علیک ان تشہدھا، تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ اس میں. سمعت النداء او لم تسمعہ، خواہ تم آواز سنو یا نہ سنو. یعنی جس بستی میں ایک بڑی مسجد موجود ہے اور پتہ ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے، لیکن گھر اتنے ہیں کہ ساؤنڈ پروف دیواریں اور ساؤنڈ پروف کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں، ڈبل گلیزنگ کی ہوئی ہے کہ آواز اندر آ ہی نہ سکے، تو ایسی صورت میں اگر پتہ ہے وقت کا تو چلے جانا چاہیے. یعنی یہ عذر کافی نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آذان سنو تو جمعہ پڑھنے آؤ، ہم نے آذان ہی نہیں سنی اس لیے کیا کرتے. وکانا انس رضی اللہ عنہ فی قصرہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتے، اور قصر ہوتا ہے یعنی محل، یعنی بڑا سا گھر تھا. احیانا یجمع احیانا لا یجمع، کبھی جمعے کو آتے کبھی نہ آتے. وہ بالزاویہ تھے، کیونکہ اس وقت وہ زاویہ جگہ پر تھے، علی فرسخین، جو بصرے سے 6 میل دور تھا. یعنی 6 میل دور سے آنے کی وجہ سے، یعنی جس جگہ وہ رہ رہے تھے
وہ شہر سے 6 میل دور تھا جہاں آواز نہ آتی، اور ان دنوں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی کہ ان کو پتہ چل جائے، اور بعض اوقات بارش بادل ایسے ہوتے تھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی اس لیے وہ نہیں آتے ہوں گے، اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ ٹائم ہونے والا ہے تو وہ پہنچ جاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چونکہ قصر میں رہنے لگ گئے تھے اس لیے انہوں نے کہا اب تو میں قصر سے انجوائے کروں اور میں اس سے متمتع ہوں اور جمعہ کیا پڑھنا، نہیں، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا دور ہے کہ جس کو اذان کی آواز بھی نہیں جاتی اور بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ معلوم کر سکے، تو ایسا شخص اگر رہ جاتا ہے جمعے سے تو اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا، جمعہ تو جماعت میں ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر کوئی حرج نہیں۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان الناس تھے لوگ ينتابون يوم الجمعة باری باری حاضر ہوتے جمعے کے دن من منازلهم اپنے گھروں سے والاوالی اور بلند جگہوں سے فيأتون في الغبار تو آتے تھے وہ غبار میں يصيبهم الغبار والعرق کہ ان کے اوپر مٹی اور پسینہ ہوتا فيخرج منهم العرق تو ان کا پسینہ نکل رہا ہوتا فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منهم وهو عندي آیا آپ کے پاس ان میں سے کوئی انسان حالانکہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا اگر تم اپنے اس دن کے لیے صفائی کر لو تو بہتر ہے، یعنی پسینے اور غبار میں اٹے ہوئے نہ آؤ بلکہ طہارت کا اہتمام کر کے آؤ۔ اللہ یہ کہ ایسی دور مسجد ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مکہ میں جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو گاڑیاں بہت دور پارک کرنی پڑتی ہیں، اور بعض اوقات شدید گرمی بھی ہوتی ہے کہ آپ گھر سے نہا کے بھی نکلے ہیں تو مسجد تک پہنچنے میں آپ دوبارہ اسی طرح پسینے میں آلود ہو جاتے ہیں، پھر وہ قابل معافی ہے۔ لیکن اگر گھر سے ہی نہیں نہا کے نکلے کہ جی رستے میں پسینہ آ جانا ہے کیا فائدہ نہانے کا، تو ایسا عذر قابل قبول نہیں۔ بابن وقت الجمعہ اذا زالت الشمس جمعہ کا وقت کب ہے؟ جب سورج کو زوال ہو جائے۔ وکذالک یذکر عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، وعلی ونعمان بن بشیر وعمر بن حریث رضی اللہ عنہم۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا یحیی بن سعید انہ سأل عمرۃ عن الغسل یوم الجمعہ کہ انہوں نے عمرہ سے جمعے کے دن کے غسل کے بارے میں پوچھا۔ فقالت تو کہنے لگی قالت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ کہتی ہیں کان الناس مہانۃ انفسہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیا کرتے تھے، یعنی محنت کرتے تھے، یہ ہا کی محنت نہیں بلکہ ان کا پیشہ یعنی کاریگری تھی۔ وکانوا اذا راحوا الى الجمعہ جب جمعہ کو جاتے راحوا فی ہیئتہم تو اسی حالت میں چلے جاتے، یعنی جس حال میں کوئی مزدوری کام کاج کر رہے ہوتے تھے، کاریگری کر رہے ہوتے تھے، جیسے لکڑی کا کام کر رہے ہیں تو وہیں چھوڑا اور جمعہ پڑھنے نکل گئے۔ فقیل لهم لو اغتسلتم تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کرتے تو زیادہ بہتر تھا، یعنی انسان کو اپنا کام چھوڑ کے ویسے ہی منہ اٹھا کے نہیں چل پڑنا چاہیے جمعہ پڑھنے کو، بلکہ اہتمام کے ساتھ تیاری کے ساتھ جانا چاہیے۔ حدثنا سریج بن النعمان قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان التیمی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعہ حین تمیل الشمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا ہی تھا، یعنی فوراً جلدی پڑھ لیتے تھے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا حمید عن انس بن مالک قال كنا نبکر بالجمعہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھتے تھے ظہر کی نماز کی نسبت، ونقیل بعد الجمعہ اور جمعے کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ ظہر سے نسبتاً پہلے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر گرمی ہوتی تھی اور قیلولہ دوپہر کا آرام ضروری ہوتا تھا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے آرام سے تہجد کے جاگنے پر مدد لو، اس لیے پسندیدہ ہے، مسنون ہے دوپہر کو تھوڑی دیر لیٹنا۔ لیکن قیلولہ کا یہ مطلب نہیں کہ اتنا سویا جائے کہ رات کو نیند ہی نہ آئے، اور آپ نے جو فرمایا کہ تہجد کے لیے مدد لے تو وہ فجر بھی جائے اس کی دیر سے سو کے۔ قیلولہ لمبی نیند کو نہیں کہتے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا جس میں زیادہ 1 گھنٹہ مور دین انف ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 2-3 گھنٹے سونے کی تو گنجائش ہی نہیں۔ کیا ہوا جو مردوں پہ اگر جماعت فرض ہے تو ہم پہ نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور گھر میں دیر کر کے نماز پڑھیں۔ بابن اذا اشتد الحر یوم الجمعہ جمعہ کے دن جب سخت گرمی ہو۔ حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثني حرمی بن عمارہ قال حدثنا ابو خلدہ وهو خالد بن دینار قال سمعت انس بن مالک يقول كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاة انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی سخت ہوتی تو جلدی نماز پڑھ لیتے، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے دیر سے، یعنی الجمعہ یعنی جمعے کے دن خاص طور پہ۔ وقال یونس بن بکیر اخبرنا ابو خلدہ وقال بالصلاة ولم يذكر الجمعہ، اور ابو خلدہ کی روایت میں کیا آتا ہے
نماز کا ذکر آتا ہے، جمعے کا لفظ نہیں آتا. وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلد قال صلى بنا امیر الجمعہ، کہ ہمیں امیر نے جمعہ پڑھایا. امیر یہاں غریب کے مقابلے کا نہیں بلکہ حاکم مراد ہے. ثم قال لانس رضی اللہ عنہ کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر، تو پھر حضرت انس سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھا کرتے تھے، یعنی اگر جمعے کا یہ وقت. باب المشی الی الجمعہ، جمعہ کے لیے چل کے جانا. وقول اللہ عز وجل فسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ومن قال السعی العمل والذهاب، اور جس نے کہا کہ سعی کا معنی ہے عمل کرنا اور چلنا. لقوله تعالی وسعى لها سعیها، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے لیے کوشش کی. یعنی سعی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یعنی بھاگ دوڑ کرنا، بلکہ کوشش کرنا، یعنی تیاری کرنا مراد ہے یہاں. فسعوا الی ذکر اللہ کا معنی عموماً سعی کا معنی دوڑنا کر دیتے ہیں، اور دوڑنا تو نماز میں منع ہے. تو سعی کا مطلب کیا؟ کوشش، کیونکہ نیک عمل کی سعی کے لیے آیا نا قرآن میں وسعى لها سعیها. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یحرم البیع حینئذ، کہ اس وقت تجارت حرام ہو جائے گی. وقال عطا کہتے ہیں تحرم الصناعات كلها، ساری کاریگریاں ختم، یعنی سب کام سب مشینیں آف. وقال ابراہیم ابن سعد عن الزہری اذا اذن المؤذن یوم الجمعۃ وهو مسافر فعلیہ ان یشہد، کہ جب جمعے کے دن مؤذن آذان دے اور کوئی مسافر اس کو سن لے تو اس پہ بھی لازم ہے کہ حاضر ہو جائے، یعنی جمعہ پڑھے، یعنی بلا وجہ اس کو جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ویسے تو مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ سامنے مسجد ہے، اذان آ رہی ہے، تو وہ گھر میں لیٹا ہوا ہے کہ میں تو مسافر ہوں اس لیے جمعہ نہیں پڑھتا، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لے جب اذان سنے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا یزید بن ابی مریم قال حدثنا ابایۃ بن رفاعہ قال ادرکنی ابو ابس، ابایا کہتے ہیں کہ مجھے ابو ابس نے پایا، وانا اذهب الى الجمعہ، اور میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا. فقال، تو کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا من غبرت قدماه فی سبیل اللہ حرمه اللہ علی النار، جس کے قدم غبار آلود ہو گئے اللہ کے راستے میں، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا. اور یہ اللہ کا راستہ کیا تھا؟ یہاں جمعے کے لیے جا رہے تھے، تو اس لیے آپ جب پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. ان قدموں کا غبار آلود ہونا بھی، اگر آپ کو پیدل چلنا پڑے کہیں تو پریشان نہ ہوا کرے، وہ بڑے سعادت کی بات ہے یہ غبار کسی کو لگے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، دوسرا پیچھے سے آ رہا ہے، دونوں آپس میں ساتھ ساتھ چلنے لگے اور چلتے ہوئے بےہودہ باتوں کی بجائے ایک کام کی بات اس کو سنا رہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات واک کرتے ہوئے بھی علم سکھایا جا سکتا ہے. یہ پھر وہی بات ہے نا کہ وہ کوئی لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے تھے کہ بیکار کی باتوں میں اپنا وقت گزارے، کسی کی غیبت کر کے یا کسی کی برائیاں کر کے یا تنقید کر کے. اس میں کیا کرنا فائدہ مند ہے کہ انسان کیا کرے، کچھ نہ کچھ مفید ذکر کرے، یا کسی سے بات کرے، یا سیکھے یا سکھائے. اور خالی ذکر سے سیکھنا سکھانا زیادہ افضل ہے، لیکن وہ اپنے وقت پہ، یہ اپنے وقت پہ جس کا بھی مناسب موقع ہو. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا زهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، کہ جب نماز قائم کر دی جائے تو نہ آؤ اس کو دوڑتے ہوئے، بلکہ کیا کرو، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، چلتے ہوئے آؤ. علیکم السکینہ، تم پر سکینت لازم ہے، اطمینان یعنی اطمینان سے چل کے آؤ. وما ادرکتم، جو مل جائے، فصلوا، بس نماز پڑھ لو. وما فاتکم، اور جو رہ جائے، فاتموا، تو کیا کرو، تمام کر لو، بعد میں پورا کر لو. لیکن دوڑ دوڑ کے دوسروں کے خشوع و خضوع میں خلل نہ ڈالو، کیونکہ اب نماز میں اگر انسان سنے کہ کوئی دوڑ رہا ہے تو وہ خوف کا شکار ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے پیچھے، ہو سکتا ہے کوئی سوچ بیٹھے شیر آ رہا ہے تو وہ بھی دوڑنا شروع کر دے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوڑ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا بلا وجہ ہی اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. وہ جیسے بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں کہ ایک بھیڑ چھلانگ لگاتی تو ساری چھلانگ لگا دیتی ہوں. پچھلے دنوں شاید وہ ڈسکوری چینل پہ دکھایا بھی گیا تھا کہ ایک بھیڑ نے اوپر سے چھلانگ ماری، ہلاک ہوئی، جتنی پیچھے آ رہی تھی سب چھلانگ مارتی گئی. عقل جو نہیں، بھیڑ چال سے اسی لیے منع کیا گیا ہے. اور بھاگنے سے خاص طور پر کہ شور ایسا اور ہنگامہ ادھم برپا کیا جائے کہ نماز میں انسان کسی اور کی کام کا ارادہ کر بیٹھے. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة لا اعلم الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ تم اٹھو یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو، وعليكم السكينة، اور تم پر لازم ہے اطمینان، آہستگی.
باب لا یفرق بین اثنین یوم الجمعہ، دو لوگوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالنی چاہیے جمعہ کے دن، یعنی دو اگر اکٹھے ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي وديعه عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. باب لا یقیم الرجل اخاہ یوم الجمعۃ ویقعد فی مکانہ، نہ اٹھائے کوئی شخص اپنے بھائی کو جمعے کے دن اور بیٹھ جائے اس کی جگہ پہ، یہ نہیں کہ بعد میں آئے اور کہے ذرا اٹھو یہاں سے اور خود بیٹھ جائے وہاں. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن یزید قال اخبرنا ابن جریج قال سمعت نافعا یقول سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم الرجل الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس بات سے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو اٹھا دے، من مقعدہ اس کی جگہ سے، ویجلس فیہ اور خود اس میں بیٹھ جائے. قلت لنافع الجمعہ، میں نے نافع سے کہا جمعہ، قال الجمعہ وغیرہا، صرف جمعے کے لیے نہیں، جمعہ اور اس کے علاوہ بھی ہر جگہ یہی حکم ہے. باب الاذان یوم الجمعۃ، جمعے کے دن اذان. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن السائب ابن یزید قال کان النداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر، کہ پہلی اذان جمعے کے دن اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا، علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر اور ابو بکر کے زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہما. فلما کان عثمان رضی اللہ عنہ، جب حضرت عثمان کا دور آیا، وکثر الناس اور لوگ بہت زیادہ ہو گئے، زاد النداء تو ایک اور اذان بڑھا لی گئی، الثالثہ تیسری، علی الزوراء زوراء کے مقام پر. قال ابو عبداللہ الزوراء، امام بخاری کہتے ہیں کہ زوراء کیا ہے؟ موضع بالسوق بالمدینہ، مدینے کے بازار میں ایک جگہ کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مسجدوں میں جیسے اذانیں ہوتی ہیں تو اس کی گنجائش یہاں سے نکلتی ہے. باب المؤذن الواحد یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن ایک ہی مؤذن کا اذان دینا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد ان الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان، کہ تیسری اذان جس نے بڑھائی وہ حضرت عثمان بن عفان تھے رضی اللہ عنہ، حين كثر اهل المدینہ، جب مدینہ والے بہت زیادہ ہو گئے. ولم يكن للنبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن غیر واحد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ ایسا کیا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی مؤذن تھا. وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر، اور آپ کے عہد میں کیا ہوتا تھا کہ جمعہ کے دن اذان اس وقت دی جاتی تھی جب ممبر پر امام بیٹھ جایا کرتا تھا. باب یجیب الامام علی المنبر اذا سمع النداء، امام ممبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے دے، یعنی اگر کوئی ممبر پہ بیٹھا تو یہ نہ کہے چونکہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے اذان کا جواب دینا مجھ پہ لازم نہیں، وہ بھی اذان کا جواب دے. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه ابن ابي سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر، قال معاويه الله اكبر الله اكبر، فقال اشهد ان لا اله الا الله، قال معاويه وانا، فلما قال اشهد ان محمد رسول الله، قال معاويه وانا، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں. فلما انقضت التعظیم، جب اذان پوری ہو چکی، کہا کس نے کہا؟ معاویہ نے. یہ حدیث کس سلسلے میں لانے کہ معاویہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دینے لگے، اذان ہو گئی، پہلے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد خطبہ دیا. کیا خطبہ تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، علی ھذا المجلس، اسی جگہ پر، یعنی اسی ممبر پہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حین اذن المؤذن، جب اذان دی مؤذن نے، یقول ما سمعتم منی من مقالتی، تو وہ کہہ رہے تھے جو تم نے مجھ سے سنا کہ میں کہہ رہا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر اذان سنی اور اذان کا جواب بھی دیا. باب الجلوس علی المنبر عند التعظیم، اذان کے وقت ممبر پہ بیٹھنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد اخبره ان التأذين الثاني يوم الجمعة امر به عثمان بن عفان حين كثر اهل المسجد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام. یہ گزر چکی. باب التأذين عند الخطبہ. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعة كان اوله حين يجلس الامام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا، خلافت عثمان میں جب لوگ زیادہ ہو گئے، امر عثمان یوم الجمعة بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك، تو تیسری اذان زوراء کی جگہ پہ جا کے ہوئی اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی.
یعنی اگر ایک مسجد میں ایک اذان ہو رہی، دوسری میں دوسری ہوگی، وہ پرلی آبادی میں ایک تیسری ہو گئی، تو اس سے جمعے پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل بات یہ ذہن میں آ رہی ہے نا کہ جمعہ ایک مسجد میں اکٹھے ہو کے پڑھنا چاہیے، لیکن اذان دور دور تک دی جا سکتی تاکہ میکسیمم لوگوں کو جمعے کا وقت پتہ چل جائے. باب الخطبۃ علی المنبر، وقال انس رضی اللہ عنہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر. ممبر پہ خطبہ دینا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ سناتے. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده، کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی کے پاس آئے اور وہ کیا کر رہے تھے؟ امتروا، جھگڑ رہے تھے. کس کے بارے میں؟ ممبر کے بارے میں. مما عوده کہ اس کی لکڑی کس چیز کی تھی، یعنی آپس میں بحث چل پڑی کہ ممبر کس چیز کا بنا ہوا تھا. اب ان کا کہ ہمیں تو فیصلہ نہیں، ایک نے کہا اس کا، دوسرے نے دوسری چیز بتائی، انہوں نے کہا کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں جس کو پتا ہو. تو وہ حضرت سہل کے پاس آ گئے. فسألوه عن ذلك، تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا. فقال والله انی لا اعرف مما هو، تو سہل کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی، ممبر یعنی. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے جس دن وہ پہلے دن ممبر بنا کے رکھا گیا تھا. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے وہ دن بھی معلوم ہے جب پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے. ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت کو بلا بھیجا. امرأۃ من الانصار، جو انصاری عورت تھی. قد سماها سہل، جن کا نام سہل لیتے ہیں، یعنی سہل نے ان کا نام بھی لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ مری غلامک النجار، اپنے نجار یعنی بڑھائی بیٹے کو کہو، ان یعمل لی اعوادن، کہ میرے لیے کچھ لکڑیاں تیار کر، اجلس علیہن، جن پہ میں بیٹھوں، اذا کلمت الناس، جب میں لوگوں سے بات کروں، یعنی ممبر بناؤ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے. فامرتہ، تو اس عورت نے حکم دیا اپنے بیٹے کو. فعملها من طرفاء الغابہ، تو اس نے پھر بنا لیا غابہ کے جھاؤ کا. ثم جاء بها، پھر اس کو بنا کے لیا. فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت نے جب ممبر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا. فامر بها، تو آپ نے اس کو حکم دیا. فوضع ها ہونا، تو وہ اس جگہ پر رکھا گیا، یعنی آپ کی مرضی کے مطابق جس جگہ آپ پسند کر رہے تھے اس جگہ اس ممبر کو لا کے رکھ دیا گیا. ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی. وکبر وهو علیہا، اور آپ نے تکبیر کہی اور آپ اس پر تھے. ثم رکع وهو علیہا، اور آپ نے رکوع بھی اس پہ کیا. ثم نزل القهقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے. فسجد فی اصل المنبر، پھر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا. ثم عاد، پھر ممبر پر واپس چلے گئے. اصل کا معنی جڑ ہے، یعنی نچلا حصہ. فلما فرغ، جب فارغ ہوئے، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقال، پھر فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری نماز سیکھ جاؤ. یعنی آپ نے اونچی جگہ نماز اس لیے پڑھ کے دکھائی کہ پیچھے تک کے لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں. اور آپ اس لیے یعنی تعلیم کی غرض سے اس ممبر پر بیٹھتے تھے تاکہ سب لوگ ان کو دیکھ پائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو مجلس میں سب کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے، لیکن استاذ بغرض تعلیم جو ہے دوسروں کے مقابلے میں اونچی جگہ پر بیٹھ کر سکھا سکتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله قال كان جزء يقوم اليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جز کہتے ہیں جزء النخلہ، کھجور کی لکڑی. آپ کو یاد ہوگا سورۃ مریم میں پڑھ چکے ہیں آپ. اور یہاں کھجور کی لکڑی تھی جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، یعنی اس کو سامنے رکھ کر ایک طرح سے روسٹرم کی طرح. فلما وضع له المنبر، تو جب آپ کے لیے ممبر رکھ دیا گیا، یعنی لکڑی کا پراپر سٹیج آ گیا. سمعنا للجزع، تو ہم نے اس لکڑی کی آواز سنی. مثل اصوات العشار، جیسے آواز ہوتی ہے 10 مہینے کی اونٹنی کی. گاہبن اونٹنی مراد یہ کہ جو بالکل بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتی ہے، تو جس طرح پیدائش کے وقت اس کی ایک کراہنے کی آواز ہوتی ہے اس اونٹنی کے، اس طرح کی دردناک آواز ممبر کی اس لکڑی سے اٹھ رہی تھی، یعنی جو لکڑی پہلے جس کو آپ بطور ممبر استعمال کرتے تھے. حتیٰ نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سٹیج سے اتر آئے اس ممبر سے. فوضع یدہ علیہ، تو آپ نے اسی لکڑی کے اوپر کیا کیا؟ اپنا ہاتھ رکھ دیا، یعنی اس کو تسلی دینے کے لیے. قال سلیمان ان یحیی اخبرنی حفص بن عبید اللہ بن انس انہ سمع جابر بن عبد اللہ. تو یہ حدیث کی دوسری روایت آتی ہے. اس سے ایک دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب تک آپ کا پراپر ممبر نہیں تھا، آپ کھجور کے تنے کو ایک طرح سے بطور ممبر استعمال کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اسے تبدیل کیا
تو وہ تنا جو تھا اس غم میں رونے لگا کہ اب میرے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور تعلیم کا کام نہیں ہو سکے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جگہیں بھی جن پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن جگہوں میں، وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کے وہاں سے جانے پر اداس ہوتی ہیں جہاں ایسا ذکر ہو رہا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں یا کسی زمین پر یا کسی میز یا کرسی پر یا لکڑی پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگرچہ ہم ان کو نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں، لیکن یہ بھی تسبیح بھی کرتی ہیں نا. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو اسی طرح اگر کسی زمین پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس زمین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ زمین بھی اس سے ایک طرح سے اداس ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو محسوس کرتی ہے. تو کجا یہ کہ انسانوں کے دل ہوں، وہ تو لازمی طور پہ محسوس کرتے ہیں. یہ کرسیاں بھی گواہی دیں گی آپ کی، جن پہ بیٹھ کے آپ یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی المنبر، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دیتے تھے. فقال من جاء الى الجمعہ فلیغتسل، جو جمعہ پڑھنے اسے چاہیے کہ غسل کر لے. باب الخطبۃ قائما، کھڑے ہو کر خطبہ دینا، قیام کی حالت میں خطبہ کہنا. وقال انس، اور حضرت انس نے کہا، بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ سنا رہے تھے. اور قرآن پاک میں بھی سورہ جمعہ میں وہ آیت آتی ہے نا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کو کھڑا ہی چھوڑ گئے یہ لوگ جمعے کی نماز میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، اور دونوں طرح جائز ہے، بیٹھ کے بھی اور کھڑے ہو کر بھی. حدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ کہتے تھے. ثم یقعد، پھر بیٹھ جاتے. ثم یقوم، پھر کھڑے ہوتے. کما تفعلون الآن، جیسا کہ تم اب کرتے ہو. یعنی خطبہ کھڑے ہو کر شروع کرتے، بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ جاتے اور پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور اب سنت یہی ہے، اسی طرح لوگ کرتے ہیں. باب استقبال الناس الامام، استقبال یعنی منہ کرنا، الناس لوگوں کا، الامام امام کی طرف، یعنی خطبہ سنتے وقت لوگ امام کی طرف دیکھیں. اذا خطب، جب وہ خطبہ دے رہا ہو. واستقبل ابن عمر وانس رضی اللہ عنہم الامام، اور عبداللہ بن عمر اور حضرت انس نے خطبے میں امام کی طرف منہ کیا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. حدیث بیان کرنے والے ہیں عطاء بن یسار، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو سعید الخدری کو سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دیا. جلسا بیٹھے، ذات یومن ایک روز، علی المنبر ممبر پر، وجلسنا حولہ اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی آس پاس، ان ارد گرد. ارد گرد سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی کو دیکھ رہے تھے. باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، خطبے میں ثنا کے بعد اما بعد کہنا. اما بعد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد. جیسے مثال کے طور پر میں جب شروع کرتی ہوں تو کیا کہتی ہوں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ مسنون طریقہ ہے حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا. رواہ اکرمہ، اسے اکرمہ نے بیان کیا، ان ابن عباس سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقال محمود بن غیلان جو استاد ہیں امام بخاری کے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا ہشام بن عروہ قال اخبرتنی فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق قالت دخلت على عائشہ. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئی. یہ حدیث پہلے 2-4 دفعہ گزر چکی ہے، میں صرف عربک ریڈنگ کروں گی، جہاں نئے لفظ ہوں گے وہ بتاؤں گی. یہ وہی جہاں سورج گہن لگا تھا اس وقت جو نماز پڑھی گئی تھی. قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا، بہت لمبی نماز پڑھی. حتی تجلان الغشی، یہاں تک کہ مجھے غشی آنے لگی. وإلى جنبی قربة فيها ماء، اور میرے پاس ہی پانی کی مشک پڑی ہوئی تھی. ففتحتها، تو نماز کی حالت میں میں نے اس کو کھول لیا. فجعلت اصب منها على رأسی، اور میں اس سے اپنے سر پہ ڈالنے لگی. فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. وقد تجلت الشمس، سورج صاف ہو چکا تھا. فخطب الناس وحمد اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد.
قالت ولغت نسوة، یہ نیا لفظ ہے لغت، شور و غل کرنا، بک بک کرنا، گپ شپ کرنا. عورتیں باتیں کر رہی تھی من الانصار، انصار کی. فانکفأت الیہن، تو میں ان کی طرف مڑی. لاسکتہن، تاکہ میں انہیں چپ کراؤں. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ سلام کے بعد حضور خطبہ دینے لگے اور عورتوں نے باتیں شروع کر دی جیسے کہ عادت ہوتی ہے، تو وہ انہیں چپ کرانے لگی. فقلت لعائشہ، تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا ما قالا، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ قالت قال ما من شیء لم اکن اریتہ. تو حضرت عائشہ نے اپنی بہن کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں جب تم عورتوں کو چپ کرا رہی تھی یہ فرمایا تھا کہ ما من شیء لم اکن اریتہ الا وقد رأیتہ فی مقامی، کہ آج تک جو کچھ مجھے نہیں دکھایا گیا تھا آج میں نے یہاں دیکھ لیا. حتی الجنۃ والنار وانہ قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور مثل او قریبا من فتنۃ المسیح الدجال یؤتى احدکم فیقال له ما علمک بهذا الرجل فاما المؤمن او قال الموقن شک هشاما فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو محمد جاءنا بالبینات والهدى فآمنا واحببنا واتبعنا وصدقنا فیقال له نم صالحا. یہ جواب کس کا ہوگا؟ مومن کا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس بالبینات والہدی، فآمنا، ہم ایمان لائے، واحببنا، اور ہم نے محبت کی اور اتباع کیا اور ہم نے تصدیق کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں یہ سارے ہی الفاظ بولے جانے کے ہمیں اپنے آپ کو قابل کرنا چاہیے: ایمان، حب رسول، اتباع رسول اور تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فیقال له نم صالحا، ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ سو جاؤ آرام سے. قد كنا نعلم ان كنت لمؤمنا به واما المنافق او قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير انها ذكرت ما يغلظ عليه. اس میں ہشام کہتے ہیں کہ جو فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا وہ میں نے سب یاد رکھا. اب یہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، سیکھ رہے ہیں ان سے کیونکہ عالم عورت ہیں. فأوعيته، تو میں نے اس کو یاد کر لیا. غیر انها، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا ما یغلظ علیہ، کہ جو اس پہ سختی کی جائے گی منافق پہ، وہ یاد نہیں رہی. انہوں نے تو مجھے بتائی تھی لیکن میں یاد نہیں رکھ سکا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات عورتیں حفظ میں مردوں سے بھی بہتر ہو سکتی ہیں. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن الطغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بشيء فقسمه فاعطى رجالا. یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی تو آپ نے تقسیم کیا اس کو. فاعطى رجالا، کچھ لوگوں کو دیا، وترك رجالا، اور کچھ کو چھوڑ دیا، نہیں دیا. فبلغه، تو جب آپ کو بات پتہ چلی کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، ان الذین ترک عتبوا، کہ جن لوگوں کو آپ نے چھوڑا تھا وہ ناراض ہوئے، فحمد اللہ، تو آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کر کے ان کو سمجھایا. خطبہ کیا تھا؟ حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی. ثم قال اما بعد، اما بعد، اور یہ اما بعد کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر لائے امام بخاری. فواللہ انی لأعطی الرجل، اللہ کی قسم میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں، وأدع الرجل، اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہوں، والذی أدع، اور جس کو میں چھوڑتا ہوں، احب الی، زیادہ پیارا ہوتا ہے مجھ کو، من الذی اعطی، اس سے جس کو میں دیتا ہوں. ولکن اعطی اقواما، لیکن میں نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات کو نکلے اور آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. فصلی رجال بصلاۃ، یہ کون سی نماز ہے جو آدھی رات پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی آدھی رات کے بعد، وہ یعنی تہجد کی نماز مراد ہے کہ آپ نے یہ تہجد کی نماز جو تھی یہ کہاں جا کے پڑھی؟ مسجد میں پڑھی. فصلی رجال بصلاتہ، تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آ کے جماعت سے پڑھ لی. یہ ہماری تراویحوں کے لیے جماعت کا سبب جو پیدا کرنا تھا، یعنی لوگوں نے پیچھے آ کے تہجد آپ سے جماعت کے ساتھ پڑھ لیے. فاصبح الناس فتحدثوا، صبح ہوئی تو لوگوں نے ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے کسی خیر کے کام کا اگر لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا جائے کہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے تو اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن اگر کوئی شخص ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، جی میں نے آج تہجد پڑھے اور یہ ہوا اور وہ، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ اجر ضائع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھ کے شوق آ جائے
تو ایسے کرنے کی اجازت ہے۔ اب جن لوگوں نے حضور کے ساتھ تہجد پڑھے تھے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی اس نیکی کو، دن کو کیا کیا، لوگوں کو بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں اور تم نالائق لوگ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نے تہجد پڑھے تھے۔ نیت کے فرق سے عمل کے اجر میں فرق ہو جائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے، فاجتمع اکثر منہم فصلوا معه، اگلی رات جن کو پتہ چلتا وہ سارے بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فاصبح الناس فتحدث، اب یہ لوگ پھر صبح اٹھ کے اوروں کو بتاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تیسری رات کو مسجد بھر جاتی ہے، بہت کثرت سے لوگ اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاتہ، آپ نکلتے ہیں اور ان کو نماز پڑھاتے ہیں۔ فلما كانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات ہوئی، عجز المسجد عن اہلہ، مسجد عاجز آ گئی اپنے آنے والوں سے، یعنی جگہ ہی نہ رہی، اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ آئے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اچھا یہ جو آپ پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ نے پورا مہینہ پڑھی تھی۔ شاید وہ عذر یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم بھی کبھی کبھی چھوڑ دیں تو ہماری بھی گنجائش نکلتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سارا مہینہ تو آپ نے نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اس وجہ سے کہ کہیں لوگوں پہ فرض نہ ہو جائے۔ لیکن یہ کہہ کے منع بھی نہیں کیا کہ لوگوں پڑھنا مت، منع تو نہیں کیا۔ لوگوں کا شوق دیکھ کر آپ نے ان کو مشقت سے بچایا، لیکن ان کو منع نہیں کیا، ان پہ انکار نہیں کیا، ناپسند نہیں کیا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر باجماعت اہتمام کر دیا کہ اب وہ خطرہ نہیں رہا کہ لوگوں پہ فرض ہو جائے گی، کیونکہ وہی تو بند ہو گئی۔ اس لیے وہ بدعت نہیں ایجاد کی تھی حضرت عمر نے، بلکہ اس کی دلیل ملتی تھی سنت سے کہ آپ نے 3 راتیں پڑھائیں اور پھر اس لیے روک دیا کہ فرض نہ ہو، اگر ہم اب یہ کریں تو وہ خطرہ نہیں، اس لیے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلے؟ حتی خرج لصلاۃ الصبح، انتظار کرتے رہے لوگ، آپ بھی نہیں نکلے اور صبح کی نماز کے وقت آپ باہر آئے۔ فلما قضى الفجر، جب آپ نے فجر پڑھ لی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف توجہ فرمائی، فتشہد، تشہد پڑھا، ثم قال، پھر کہا، اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، کہ لوگو مجھ پہ تمہاری حالت چھپی ہوئی نہیں تھی، مجھے پتا تھا تم لوگ ہو، لیکنی خشیت، میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ڈر رہا تھا، ان تفرض علیکم، کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے گی، فتعجزوا عنہا، پھر تم اس کو پورا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے۔ یعنی اب آپ دیکھیں ذرا سوچیں، اگر تہجد فرض ہوتی تو ہم میں سے کتنے لوگ یہ فرض ادا کرتے؟ فجر تو پڑھنا مشکل ہے، تہجد کون کون پڑھتا سوائے جس پہ اللہ رحم کرے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بڑا خیال تھا، بڑے مہربان تھے ہمارے لیے کہ ہمیں ناروا مشقتوں میں نہیں ڈالا، لیکن ہم نالائق پھر بھی کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے۔ اتنی آسانیاں دینے کے باوجود پھر تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کھانا کھانا بھی مشکل ہے، کیونکہ کھانے کے لیے بھی تو چمچ اٹھانا ہی پڑتا ہے نا، اور منہ ہلانا پڑتا ہے، تو پھر تو ہر چیز مشکل ہے، دنیا میں کوئی بھی کام کیے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دین کے بھی کچھ کام ہمیں کر کے ہی نصیب ہوتے ہیں اور ان کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، اگر عادت ہو جائے تو کچھ مشکل نہیں رہتی کوئی چیز۔ تابعہ یونس، اسے یونس نے بھی روایت کیا ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروہ عن ابی حمید الساعدی انه اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عشیۃ بعد الصلاۃ فتشہد۔ اس روایت میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، فتشہد، اور آپ نے تشہد پڑھا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خطبے کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں تشہد بھی آتا ہے۔ وَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ، اور حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، بما هو اہلہ، یعنی جو اللہ کو لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، اور امام بخاری اس اما بعد کے لیے یہ ساری حدیث لے آئے ہیں یہاں پھر۔ تابعہ ابو معاویہ و ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن ابی حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما بعد وتابعہ العدنی عن سفیان فی اما بعد۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني علی بن الحسین عن المسور بن مخرمة قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته حين تشہد يقول اما بعد تابعہ الزبیدی عن الزہری۔ گزر چکی حدیث پہلے۔ حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابن الغسیل قال حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ گئے۔ وکان آخر مجلس جلسہ، اور یہ آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹھے تھے، یہ آپ کی آخری مرتبہ تھی جو آپ منبر پہ تشریف لائے تھے۔ کیسے آئے تھے؟ متعطفا، لپیٹے ہوئے، ملحفتن علی منکبہ، اپنے کندھوں پہ چادر کو ڈالے ہوئے، قد عصب، تحقیق باندھ رکھا تھا،
رأسہ اپنا سر، بعصابتن ایک پٹی کے ساتھ، دسمتن چکنی، یعنی تیل ظاہر لگایا ہوگا، دھویا نہیں ہوگا، اور جو کپڑا آپ نے سر پہ باندھا ہوا تھا وہ چکنا ہو چکا تھا یا تھوڑا میلا ہو چکا تھا. فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، واسنا علیہ، ثم قال، پھر فرمایا، ایھا الناس الیہ، اے لوگو میری طرف آؤ، فصحابوا الیہ، تو لوگ آپ کی طرف پلٹے. ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اما بعد خطاب شروع کرنے سے پہلے بولنا چاہیے، ویسے نہیں. فإن هذا الحي من الانصار يقلون، کہ لوگوں یہ انصار کے لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. ويكثر الناس، اور دوسرے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. فمن ولي شيئا من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کوئی سپرد کیا گیا کوئی چیز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے، یعنی حکومت دیا گیا، ولیا والی بنایا گیا. فاستطاع ان يضر فيه احدا او ينفع فيه احدا، تو پھر کیا کرے، پھر وہ استطاعت رکھے کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں، یعنی اس کی حکومت میں کسی کو بھی کوئی نفع یا نقصان دے سکتا ہو. فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ قبول کر لے اپنے محسن میں سے، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور تجاوز کر لے ان کی برائی کرنے والے میں سے. مراد اس سے کیا ہے اس حدیث سے؟ نمبر ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد جب فرمایا تو آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کے دیا. ٹھیک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، پیچھے پڑ چکے نا کھڑے ہو کے دینا، یہاں کیا پتہ چلتا ہے بیٹھ کے بھی دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ خطبہ دیتے ہوئے اگر سر پہ کوئی کپڑا امام کے بندھا ہے یا سر درد ہے یا کوئی اس کے جسم پہ ایسی چیز ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی تو اس کی اجازت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ اب تو بہت ہیں، بعد میں یہ کم ہو جائیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ انصار دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ انصار جیسے کام کرنے والے دنیا میں کم ہو جائیں گے. یعنی انصار نے کیا کیا تھا، مکہ سے آنے والوں کو، مہاجرین کو پناہ دی تھی، تو اب ایسی پناہیں دینے والے اور مدد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور کیا بات پتہ چلتی ہے کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی کچھ حکومت پیدا کرے جس کی وجہ سے کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ انصار کے نیک لوگوں کی نیکی منظور کرے اور ان کی برائی سے درگزر کرے. مراد یہ ہے کہ میرے بعد جو بھی کوئی امیر آئے گا وہ کیا کرے، یہ محسن لوگ ہیں انصار، تو ان سے اگر کوئی بھلائی ہو جائے تو اس کی قدردانی کرے، اور اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو ان سے درگزر کرے. یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کر رہے ہیں امت کو. کیوں؟ پیچھے بھی آپ کتاب الایمان میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جو آپ پر کوئی بھی احسان کرتا آپ اس کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھتے اور اس کا بہتر طریقے سے جواب دیتے. تو انصار نے جو آپ اور آپ کے ساتھیوں پر احسان کیا تھا اس کے صلے میں آپ سب باقی رہنے والوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جیسے میں ان کے احسان کا جواب بھلائی سے دیتا تھا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا تھا، تم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنا. باب القعدۃ بین الخطبتین، دو خطبوں کے درمیان بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے. یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین یقعد بینہما. حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن دو خطبے پڑھتے اور دو کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے. باب الاستماع الى الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبے کو غور سے سننا. استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، توجہ سے سننا، کان لگا کے سننا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه، کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المہجر، مہجر کا معنی جلدی آنے والا، دوپہر کو جلدی آنے والا. حجیرہ اور حاجرہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. کمثل الذی یہدی بدنۃ ثم کالذی یہدی بقرۃ ثم کبشا ثم دجاجۃ ثم بیضۃ فاذا خرج الامام طووا صحفهم ويستمعون الذکر. یستمعون الذکر سے باب کا معنی آ رہا ہے کہ پیچھے چکے حدیث گزر چکی اس لیے سارا ترجمہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شروع میں لوگ آتے ہیں ان کے تو 1 2 3 4 5 نمبر ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے کیا کرتے ہیں، جب زیادہ لوگ آنے لگتے ہیں رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ اگر فرشتے خطبہ سن رہے ہیں تو تمہارے لیے تو ویسے ہی خطبہ ہے، اور چونکہ خطبہ نماز کا قصہ ہے جمعے کے دن، اس لیے تم بھی اس کو غور سے سنو.
یعنی اگر فرشتے غور کر رہے ہیں تو تمہیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے. باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين. اب خطبے میں ویسے تو غور سے سننا چاہیے، لیکن کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا. مثلا نمبر 1 کہ انسان خطبہ ہوتے ہوئے بھی مسجد کے 2 نفل پڑھ لے. یعنی مثلا انسان مسجد میں گیا ہے، امام خطبہ شروع کر چکا ہے، اب وہ کیا کرے؟ سب کچھ چھوڑ کے صرف بیٹھ کے سننے لگ جائے؟ نہیں، وہ 2 نفل جو مسجد میں داخل ہونے کے ہیں وہ پڑھ کے پھر آ کے خطبہ سنیں، اس کی اجازت ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آیا جس کا نام سلیق غطفانی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعہ، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، صلیت یا فلان. خطبہ چھوڑ کے آپ نے اس شخص کو جو آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا تھا پوچھا کہ اے فلان نماز پڑھ لی تو نے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. قال، فرمایا، قم فرقہ، اٹھو اور نماز پڑھ لو. فرقہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ لو. یہاں صرف نماز پڑھنے کا آیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے دوران ضروری بات امام اپنی بات کو روک کے کسی کو کہہ سکتا ہے. باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. خطبہ ہو رہا اور کوئی مسجد آئے تو 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھ لے. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال فصلي ركعتين. اوپر اور یہ بات ایک ہی ہے، لیکن اوپر قم فرقہ کا لفظ اور یہاں فصلي ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبہ. خطبے کے دوران ہاتھوں کو اٹھا لینا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة. حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس قام رجل، کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال، کہنے لگا، یا رسول اللہ، هلك القراع، ہلاک ہو گئے گھوڑے، وهلك الشاء، اور ہلاک ہو گئی بکریاں، شات کی جمع. فدع اللہ ان یسقینا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دیں، یعنی ہمیں پلا دیں. فمد یدیہ، تو آپ نے خطبے کے دوران کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. ودعا، اور دعا کی. یعنی خطبے کے دوران جب دعا کرنے لگے انسان تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یہاں ہاتھ کا پھیلانا یہی پھیلانا ہے، نعرے لگانے والے ہاتھ نہیں. باب الاستسقاء فی الخطبۃ یوم الجمعہ. جمعہ کے دن خطبہ میں پانی کی دعا کرنا، یعنی بارش کی دعا مانگنا خطبہ کے دوران، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں فوری طور پر وہ چیز قبول ہو جاتی ہے جو انسان مانگتا ہے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ولید بن مسلم الاوزاعی قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال اصابت الناس سنة، پہنچا لوگوں کو قحط. سنۃ قحط علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اس اسنا میں کہ آپ خطبہ کہہ رہے تھے. فی یوم جمعۃ، جمعہ کے دن. قام اعرابی فقال، ایک بدو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا مال. مال سے مراد مویشی ہیں. وجاع، اور بھوکے ہو گئے. العیال، بال بچے، یعنی قحط پڑ گیا. فد اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے. فرفع یدیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. وما نرى في السماء قزعة، اور ہم نے آسمان میں ایک بادل بھی نہ دیکھا تھا. یعنی جب آپ دعا کر رہے تھے تو آسمان بالکل صاف تھا. فوالذی نفسی بیدہ، پس قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ما وضعہما، نہ رکھا آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو. حتی سار السحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ امڑ آئے. سارا کا مطلب ہوتا ہے ابھرنا. امڑ آئے بادل امثال الجبال، پہاڑوں جیسے، یعنی بڑے بڑے بادل اٹھنا شروع ہو گئے. ثم لم ينزل عن منبرہ، پھر ابھی نہ اترے تھے آپ اپنے منبر سے. حتی رأیت المطر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا بارش کو. یتحادر علی لحیتہ، کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. یعنی اتنا برسا بادل کہ آپ سارے بھیگ گئے اور چہرہ اتنا بھیگ گیا کہ بارش کے قطرے آپ کے چہرے سے ٹپک رہے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. فمطرنا یومنا ذالک، تو بارش دیے گئے ہم اپنے اس دن. ومن الغد، اور اس کے بعد اگلے دن. وبعد الغد، اور اس سے اگلے دن. والذی یلیہ حتی الجمعہ، اور اس دن تک کہ جمعہ آ گیا. یعنی جمعے سے جمعے تک بارش ہوتی رہی. الجمعۃ الاخری، یعنی دوسرے جمعے تک. فقام ذالک الاعرابی، اب یہی اعرابی پھر کھڑا ہو جاتا ہے. او قال غیرہ، یا کوئی اور تھا. فقال، کہتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہدم البناء وغرق المال، گھر گر گئے، ہدم ہو گئے اور مال غرق ہو گیا. یعنی مویشی اب ڈوبنے لگے ہیں.
فادعوا اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے. فرفع یدیہ، آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے. فقال اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہیں. بہت بارش ہو رہی ہو تو اذانیں دینے کی بجائے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم، اے اللہ، حوالینا، ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بارش برسا، ولا علینا، اور ہمارے اوپر نہیں. فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اشارہ کرتے اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی بھی بادل کے کونے کی طرف، الا انفرجت، مگر وہ ہٹ جاتا. یعنی آپ جب دعا مانگتے تو جس بادل کی طرف بھی آپ اشارہ کرتے وہ چھٹنے لگ جاتا. وسارت المدینۃ مثل الجوبۃ، اور ہو گیا مدینہ گول دائرے کی طرح. وسال الوادی قناۃ شہرن، اور قنات کا نالا جو ہے وہ بہتا رہا شہرن، ایک مہینے تک. ولم یجی احد من ناحیۃ، اور کوئی ایسا نہ ہوا کہ جو آ رہا ہو آس پاس کے علاقوں سے، الا حدث بالجود، مگر اس نے بارش کی بات کی. یعنی اب مدینے سے بادل چھٹ گئے، گول دائرے کی طرح مدینہ بن گیا، اور سارے بادل کناروں پہ چلے گئے، تو باہر کے علاقوں سے جو بھی آتا کہتا کہ ان پہ بارش ہو رہی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، پہلے بارش برسانے کی اور پھر بارش کو آس پاس لے جانے کی. باب الانصات یوم الجمعہ، خاموش رہنا جمعہ کے دن. والامام یخطب، اس اسنا میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو. واذا قال لصاحبہ، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہے انصت، چپ ہو جا، فقد لغا، تو گویا اس نے لغو بات کی. یعنی اتنی خاموشی ضروری ہے کہ دوسرے کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ. وقال سلمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ينصت اذا تکلم الامام، کہ امام جب خطبہ شروع کرے تو اس وقت چپ رہے. یعنی اگر خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو پھر خاموشی ضروری ہے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے دوست یا ساتھی یا پاس بیٹھنے والے سے کہا انصت، چپ ہو جا، والامام یخطب، حالانکہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تم نے بھی لغو بات کہی. یعنی خطبے کے دوران اگر کوئی بولے تو اسے اشارے سے چپ کرانا چاہیے، بول کے چپ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ اگر ہر شخص دوسرے کو یہی کہے چپ 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 تو اس کا ایک اور شور اٹھے گا. باب الساعۃ التی فی یوم الجمعہ، اس ایک گھڑی کا موقع کہ جو جمعے کے دن ہوتی ہے، یا وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے جو بڑی قبولیت کی ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا. فقال فيه ساعة، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ہوتی ہے. لا يوافقها عبد مسلم، تو نہیں موافقت کرتا اس گھڑی کی ایک مسلمان بندہ. وهو قائم، اور وہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یصلی، نماز پڑھتے ہوئے. یسأل اللہ تعالی شیئا، اللہ سے وہ سوال کرتا ہے. الا آتاہ ایاہ، مگر وہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کی حالت میں بھی اگر دل میں انسان کچھ مانگ لیتا ہے اللہ سے تو اس پر حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی سے وہ بھی ایک تعلق ہے. واشار بیدہ یقللها، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ تھوڑی سی ہے، یعنی چھوٹی سی گھڑی ہے، لمبا وقت نہیں ہوتا، بس وہ آتی اور چلی جاتی. اس وقت اگر کسی کو مانگنے کی توفیق ہو جائے، یعنی اس دل کا اللہ کی طرف مائل ہونا اور اس گھڑی کا آنا اکٹھے ہو جائیں تو وہ فوراً وہ دعا سن لی جاتی. پھر آپ کہیں گے کہ وہ گھڑی کون سی؟ تو یہ دراصل پوری اس نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ سے تعلق جوڑے رکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پھر اگر حریص ہوگا کہ مجھے وہ گھڑی مل جائے تو وہ پھر غافل نہیں ہوگا، پھر سارا وقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مائل رہے گا. اور اس میں پھر بہت سی روایات کے مطابق کچھ اختلاف ہو گیا لوگوں میں. بعض کہتے ہیں کہ یہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے شروع ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز پوری ہونے پہ ختم ہو جاتی ہے. کسی نے کہا کہ جمعہ کی آخری وقت ہے، کسی نے کہا کہ اب نہیں ہوتی، یہ اٹھا لی گئی. بعض نے کہا کہ سال میں ایک جمعے میں آتی ہے، جبکہ اصل اور راجح بات اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز کے دوران ہوتی ہے، اور نماز شروع ہو جاتی خطبے کے شروع ہونے سے ہی. تو کیا مراد ہے کہ جب سے خطبہ شروع اور جب تک سلام نہ پھیر لیا جائے اس وقت تک توجہ زیادہ سے زیادہ یکسوئی اور خشوع و خضوع دل میں باقی رہنا چاہیے، اور باتیں سوچنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے. باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ. اذا، جب، نفر چل پڑے، الناس لوگ، عن الامام امام سے ہٹ کے، فی صلاۃ الجمعۃ جمعہ کی نماز میں، یعنی جمعہ ہو رہا ہے اور کچھ لوگ خطبہ سن کے چل پڑے. فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ، تو امام کی نماز اور جو باقی ہیں وہاں وہ جائز ہے. مثلا اگر کچھ لوگ آئے
مسافر تھے، خطبہ ہو رہا تھا، انہوں نے سوچا چلے ہم بھی خطبہ سن لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے سنتے رہے، پھر اس کے بعد چلے گئے، تو کیا ان کے جانے سے باقی لوگوں کی نماز پہ تو نہیں کوئی اثر ہوگا؟ نہیں، وہ ہو جائے گی۔ یا اسی طرح وہ جو سورۃ جمعہ میں جس واقعے کا ذکر آتا ہے وہ واقعہ بھی یہاں آئے گا کہ اس سے باقیوں کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، جو گیا وہی گیا، اسی نے کچھ کھویا باقیوں نے نہیں۔ حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدہ عن حسین عن سالم بن ابی الجعد قال حدثنا جابر بن عبد اللہ قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسلام ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ اقبلت کہ آ گیا عیر، ایک قافلہ، اور عیر آپ کو معلوم ہے کہ وہ اونٹ جس پر گندم لدی ہوئی ہو، غلہ لادے قافلہ پہنچ گیا، تحمل طعاما جو کھانا اٹھائے ہوئے تھا یعنی غلہ، فالتفتوا الیہا لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، حتی ما بقی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، سب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 لوگ باقی بچے۔ فنزلت هذه الآية، تو یہ آیت اتری، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کوئی تجارت کا مال یا کوئی لہو و لعب دیکھتے ہیں اس کی طرف چلے جاتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں کہا یہ جاتا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ تھا، مدینے میں قحط تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب غلہ آتا تو جو لوگ پہلے پہنچ جاتے وہ لے لیتے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں آٹے کا بحران جب تھا تو اس میں لوگ کس طرح اس پہ ٹوٹے پڑتے تھے کہ ٹرک لوٹ لیتے تھے اور اسی طرح کے بہت سے کام کرتے۔ تو اس میں ایسے ہی جب مدینہ میں مشکل وقت تھا تو لوگ فوراً وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ کیا بتایا گیا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں یا خطبے کی حالت میں تو ان لوگوں کو نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ چونکہ ابھی ابتدائی دن تھے، مسلمانوں کی ابھی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی، پھر آپ دیکھیں کہ انسان ہی تھے اور انسانوں سے خطا ہو جایا کرتی ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی شخص کی ایک غلطی یا ایک رویہ یا کوئی چیز دیکھ کے بہت بد دل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تو اس طرح کی توقع ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جی قرآن پڑھ کے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا، قرآن پڑھ کے اگر عمل میں تبدیلی آتی تو پھر بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، اور کسی ایک غلطی کو، کسی ایک موقع پر انسان کی ایک کمزوری کو دیکھ کر اس کی ساری زندگی کے عمل پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے اور اس کی ساری کوششوں کو رائے گاہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان ہے، بس غلطی ہو جاتی ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا اگر یہ قرآن پڑھ کے ایسا تو ہم تو چھوڑتے ہیں قرآن پڑھنا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر کسی نے غلطی کی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اس نے پڑھ کے گنوایا اور آپ نے پڑھا ہی نہیں۔ تو ہمیں کسی کی غلطی کی وجہ سے اور کسی کے قصور کی وجہ سے اپنی نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ پھر ہماری بدبختی ہوگی کہ اگر ہم کسی کے رویے سے مایوس ہو کر کوئی اچھا کام کرنا چھوڑ دیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے تھے، آپ پہ اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے والے تھے، لیکن انسان ہے نا، بھوک انسان کو مجبور کر دیتی ہے، انسانی ضروریات انسان کو پریشان کر دیتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں اگر کسی سے کوئی انسان ہونے کے ناطے کمزوری یا کوتاہی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے واپس بلاتے یا کچھ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا کہ اب اس معاملے میں معلوم نہیں کیا فیصلہ آتا ہے، اور بڑی شدید قسم کی وحی آئی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی وہاں نہ رہتا اور حضور اکیلے رہ جاتے تو مدینے کی وادی آگ سے بہہ پڑتی، یعنی آگ بھر جاتی، اس میں اتنا شدید ان پہ اس کا عذاب آتا۔ یعنی غلطی ہی تھی، اور بعض غلطیاں انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں، رسوا کر دیتی ہیں، اس کی ساری نیکی پہ پانی پھر جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انسان ہے، جب توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ سے وہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو انسان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے، فرشتے نہیں۔ باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها، باب جمعہ سے پہلے اور بعد میں سنت پڑھنا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قبل الظہر رکعتین، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، وبعدها رکعتین، اس کے بعد 2 رکعتیں، وبعد المغرب رکعتین، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، فی بیتہ، اپنے گھر میں، وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، وکان لا یصلی بعد الجمعۃ، اور آپ نماز نہ پڑھتے تھے جمعہ کے بعد، حتی ینصرف، یہاں تک کہ آپ لوٹ جاتے، یعنی اپنے گھر میں، فیصلی رکعتین، پھر وہاں 2 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 4 بھی پڑھنا درست ہے
اور دو دو بھی. اور یہاں پر آپ کی دو دو رکعتوں کا کب ذکر ہے؟ ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی 4 فرض کے بعد جو دو دو ہیں وہ مراد ہیں، اور جمعہ کے بعد. اور آپ اکثر یہ سنتیں اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے. باب قول اللہ عز وجل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. باب اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد، عبادت کے بعد دنیا کے کام کاج کرنا منع نہیں ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کانت تھی، فینا ہمارے درمیان، امرأة ایک عورت، تجعل وہ بناتی تھی، علی اربعاء، اربعاء یہاں مراد ہے وہ نالیاں، فی مزرعة جو کھیت میں تھی، لہا اس کے، سلقا چقندر، یعنی تجعل علی اربعاء فی مزرعة لہا سلقا، یعنی اپنے کھیت کی نالیوں پہ چقندر بوتی تھی. مراد یہ ہے کہ نالی وہ پانی گزرتا ہے نا اس سے، جسے کھال بھی بولتے ہیں، تو اس کے کنارے چونکہ پانی قریب ہوتا ہے تو اس لیے سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں بو دی جاتی ہیں کہ جن کو عموماً ذرا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ چقندر بو لیا کرتی تھی ان خاص جگہوں پہ. فکانت اذا کان یوم الجمعہ تھی، تو پھر جب جمعے کا دن ہوتا، تنزع نکالتی، اصول جڑیں، السلقی چقندر کی، فتجعلہ تو رکھتی ان کو، فی قدر ہنڈیا میں، ثم تجعلہ پھر ڈال دیتی، علیہ اس پر، قبضتن ایک مٹھی، من شعیر آٹے کی، تطحنھا جس کو وہ خود پیستی تھی، فتکون تو ہو جاتی، اصول السلقی چقندر کی جڑیں، ارکہ اس کی بوٹیاں، یعنی وہ بوٹیوں کی جگہ ہو جاتی. وکنہ ننصرف من صلاۃ الجمعہ اور ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آتے، فنسلم علیہا ہم اس کو سلام کرتے، فتقرب ذلک الطعام تو وہ ہمیں کھانا قریب کرتی، الینا طرف ہمارے، فنلعقہ تو ہم اس کو چاٹ جاتے، وکنہ نتمنا اور ہم تمنا کیا کرتے تھے، یوم الجمعۃ لطعامھا ذالک جمعے کے دن کی اس کے اس کھانے کی وجہ سے. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کھیت میں کام کر سکتی ہے، یعنی کھیتی باڑی اگرچہ اس پہ فرض نہیں، لیکن اگر کوئی عورت اپنے گارڈن میں سبزیاں اگاتی ہے یا اپنے کسی ایسے کھیت میں، تو اس کو اگانے میں ثواب ہوگا، کیونکہ جو بھی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اگاتا ہے اور اس اگانے سے کوئی انسان، جانور، پرند چرند کوئی چیز بھی کھا جاتی ہے تو وہ اگانے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں کہ عورت بھی اگا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا چاہیے، یعنی کچھ ایسے کام بھی کر لینے چاہیے کہ جس سے وہ اس کے اپنے خاص پیسے ہوں اور اس میں سے وہ صدقہ کرے. یعنی وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی جو اس کے شوہر کا کھیت ہوتا اس میں سے اٹھا لاتی اور پکا کے دیتی، یہ بھی ثواب کا کام تھا. لیکن اس عورت نے کیا چاہا کہ اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے، خود کوشش کر کے، مال کما کے پھر اس کو خرچ کرے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ جب صحابہ کرام گزرتے تو ایک ایک جڑ پکڑا دیتی، یہ لوگ گھر جاؤ اپنی بیویوں کو پکا کے کھلائیں تمہیں. نہیں، وہ خود پکا کے دیتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکا کے کسی کو کھلانا جو ہے یہ بھی ثواب کے کاموں میں سے ایک کام ہے. جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ حقیر کام کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً گھر کے کام کرنے سے عورت بری معلوم ہوتی ہے. اگر وہ گھر سے باہر جا کے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے، اور جو بیچاریاں گھر میں لگی رہتی ہیں عموماً کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں. تو گھر میں بھی کام کرنا ضائع کرنا نہیں. ہاں اگر صلاحیت زیادہ ہے تو گھر کا کام کر کے کچھ اور بھی کر لینا چاہیے. عورت یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے پہ فرض نہیں اس لیے میں نہیں کرتی، نفل نماز پہ اس لیے نہ پڑھے کہ فرض نہیں اس لیے میں نفل نہیں پڑھتی. نہیں، جب موقع ملے جس خیر اور بھلائی کے کام کا انسان وہ کر لے. پھر کیا پتا چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے صحابہ کرام کو دے رہی ہے جو ان کی رشتہ دار نہیں ہے، جو ان کی محرم نہیں ہے. یعنی ایک عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا غیر محرم کھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے اگر یہ یہاں بیچتی تو بیچ بھی سکتی تھی. مثلا اگر کسی ریسٹورینٹ میں کوئی عورت پکاتی ہے یا اس نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے اور وہ پکا کے بزنس کر رہی ہے، دے رہی ہے، دلوا رہی ہے، تو اس کو اجازت ہے، یعنی اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے. پھر اسی طرح کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جھوٹا تکلف نہیں کرتے تھے، جیسے جھوٹ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی جھوٹ کی نظر کر دیا کہ بھوک بھی لگی ہے تو کہتے ہیں جی نہیں شکریہ ہم نہیں کھاتے. نہیں، وہ اپنی کس طرح کھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے کہ برتن چاٹ جاتے تھے. نلعقو انگلیاں چاٹنا بھی اور برتن چاٹنا بھی مراد ہے اس سے. اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں تو ہائے شرم آتی ہے کیسے مانگے کیا کریں، وہ کہتے کہ ہم تو انتظار کرتے تھے
کہ جمعہ کب آئے گا اور پھر ہم وہ کھانا کھائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خود دعوت دے کہ آؤ کھا لو تو کھانے میں حرج نہیں ہے. مانگنا منع ہے، مانگنا برا ہے، لیکن ضرورت کے تحت انسان مانگ بھی سکتا ہے، دوسرے کو اپنی ضرورت بتا بھی سکتا ہے. لیکن اگر کوئی خود آفر کر رہا ہے کہ آؤ کھانا کھا لو تو اس صورت میں کھانا کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر سے کیوں کھائیں یا اس کے گھر میں کیوں جائیں. تو یہ اس طرح کے عیب اور آر اور تکبر جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آفر کر دے، اب یہ کہ بیچاری کے پاس گوشت نہیں تھا لیکن سبزی تھی، تو سبزی کا سوپ کس طرح بناتی تھی کہ سبزی اس میں موٹی موٹی ہوتی تھی اور اس میں آٹا ڈال کے اس کے شوربے کو گھنا کر لیتی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شوربہ ہوتا اور ساتھ اس میں جو جڑیں تھی وہ یوں محسوس ہوتی جیسے ہم بوٹی کھا رہے ہوں، اور وہ اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے. تو یعنی ایک حدیث میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، لیکن افسوس کہ یہ سارے طریقے ہم سے بالکل ختم ہو کے رہ گئے. اور امام بخاری یہ حدیث کس لیے لائے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اگر فضل سے مراد یہاں کیا ہے، وہ عورت کا پکا پکایا کھانا آفر کرنا، تو یہ فضل ہے، اس کو انسان کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اسے اللہ کا فضل سمجھ کے لے لینا چاہیے. اور اس میں آتا نا ایک حدیث میں جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کچھ دیا تو آپ نے اس کو لینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، انکار نہ کرو، جب بغیر مانگے تمہارے پاس کوئی چیز خود آ جائے تو فخذہ، اس کو لے لو، فتمولہ، اس کو اپنا مال سمجھو، لیکن بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے، اور مانگ کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت یا فضل کا حصہ ہے تو اس میں حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعه. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے مگر جمعے کی نماز پڑھ کے. یعنی جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے کھانا اور قیلولہ ہونا چاہیے، اور عام دنوں میں جیسے گرمی وغیرہ ہے تو کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے بھی ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. باب القائلة بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. حدثنا محمد بن عقبة الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن حمید قال سمعت انسا یقول كنا نبکر الى الجمعة ثم نقیل. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھتے، نبکر، بکرا کہتے ہیں نا صبح کو، جلدی پڑھتے تھے، ثم نقیل، پھر قیلولہ کرتے تھے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر قیلولہ کیا کرتے تھے.